السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں یہ عشق پارٹ 2۔ آنم، تم نے اپنے ڈیڈ سے بات کی؟ رحیم فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ کی تھی، آنم نے اداسی سے کہا۔ پھر؟ اس کے لہجے میں بے چینی تھی۔ پھر کیا؟ وہی جواب۔ نہیں، پتہ نہیں ڈیڈ اتنے عجیب سے کیوں ہے۔ پیسہ ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا، نہ ہی ہم پیسے سے ساری خوشیاں خرید سکتے ہیں۔ وہ اکتا کر کہنے لگی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن انہیں کون سمجھائے یہ بات؟ دانین مل جائے تو میں دوبارہ بات کروں گی۔ دانین کہاں گئی؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا۔ کسی نے اغوا کر لیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ڈیڈ سے دشمنی کے عوض دانین کو اٹھا لیا تو معلوم نہیں ہوا اب تک؟ ابھی تک تو نہیں، ڈیڈ بتا رہے تھے آہل حیات شاید ملوث ہے اس سب میں۔ کل صبح معلوم ہوگا یہ سچ ہے یا نہیں۔ اچھا، پھر کب مل رہی ہو مجھ سے؟ ویکینڈ پر تمہارا آف بھی ہوگا؟ ہاں، ویکینڈ ٹھیک ہے۔ آنم، کال آ رہی ہے، میں تمہیں دوبارہ کال کرتا ہوں، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ آنم نے موبائل تکیے کے نیچے رکھا اور آنکھیں موند لیں۔ دانی، آج مجھے بہت کام ہے، سو تمہاری جانب سے کوئی شکایت موصول نہ ہو مجھے، وہ کف بند کرتا ہوا کہنے لگا۔ دانی، جو بیڈ پر بیٹھی جمائی لے رہی تھی، منہ بسورتی نیچے اتر آئی۔ نہ میرے پاس موبائل ہے، نہ مبکی زندگی اجیرن کر دی ہے تم نے۔ دانی اس کے عقب میں کھڑی ہو گئی۔ آہل آئینے میں اسے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، دونوں چیزیں مل جائے گی۔ اور کچھ؟ وہ ٹائی کی نوٹ ٹائٹ کرتا ہوا بولا۔ دانی لب دبائے سوچنے لگی۔ اوہ، وہ میں تو بھول گیا۔ آہل کی نظر دانی کی گردن پر پڑی تو آہل کہنے لگا۔ ڈریسنگ ٹیبل کا دراز کھولا تو وہ سامنے پڑا تھا۔ کیا؟ دانی ایبرو اچکا کر بولی۔ آہل نے ہاتھ میں اٹھایا اور دانی کے قریب آ گیا۔ کیا مصیبت ہے اب؟ دانی اسے قریب پا کر بولی۔ آہل نے مسکراتے ہوئے لاکٹ دانی کی شفاف گردن کی زینت بنا دیا۔ یہ معمولی سا لاکٹ اب قیمتی ہو گیا ہے، وہ ستائش سے دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ دانی نے آئینے میں دیکھا تو لاکٹ پر دانی لکھا تھا، جس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ یہ کس خوشی میں؟ وہ ہاتھ میں پکڑتی ہوئی بولی۔ منہ دکھائی سمجھ لو، لیکن میں نے ویسے ہی لیا تھا پہلے ہی، بہت پہلے۔ اور ہاں دانی، اگر یہ مجھے تمہاری گردن میں دکھائی نہ دیا تو تمہاری خیر نہیں، کہہ کر وہ کوٹ اٹھا کر چلنے لگا۔ رفیق آئے گا، کپڑے بدل لو، ان کپڑوں میں تم باہر نہ نکلنا۔ مجھے کیوں یہاں رکھا ہوا ہے؟ دانی اس کے سامنے آ گئی۔ دانی، مجھے بہت سے کام ہیں، رات میں بات کرتے ہیں، وہ دانی کو بازو سے پکڑ کر سائیڈ پر کرتا ہوا کہا۔ آہ ظالم! دانی کرا کر اپنی بازو دیکھنے لگی۔ آہل کا ہاتھ نوب پر تھا جب دانی کی آواز سنی، وہ ہاتھ اٹھاتا واپس آ گیا۔ کیا ہوا؟ وہ فکر مندی سے پوچھا۔ لوہے جیسا تمہارا ہاتھ ہے، کس نے کہا تھا یہاں سے پکڑنے کو؟ دانی نم آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی چلائی۔ آئی ایم سو سوری، مجھے خیال نہیں رہا، آہل کہہ کر کبرڈ سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آیا۔ جیکٹ اتارو، وہ باکس کھولتا اجلت میں بولا۔ کیوں؟ دانی پیچھے کو ہو گئی۔ احمق لڑکی، بینڈیج کروں؟ اب خود اتارو گی یا میں اتاروں؟ وہ ماتھے پر بل ڈالتا ہوا کہنے لگا۔ دانی منہ بناتی جیکٹ اتارنے لگی۔ دکھاؤ مجھے، وہ دانی کی بازو پکڑتا ہوا بولا۔ لیکن اب نیچے سے پکڑی تھی، پٹی سرخ ہو گئی تھی، مطلب اس نے زیادہ ہی زور سے پکڑ لیا تھا۔ آہل افسوس سے پٹی کھولنے لگا۔ آئی ایم سو سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں پکڑا، آہل بہتے خون کو صاف کرتا ہوا کہہ رہا تھا۔ تکلیف سے دانی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ دانی خاموش تھی۔ میں تمہیں گولی نہیں مارنا چاہتا تھا، تم نے مجھے گولی ماری ہے، دانی زور دے کر بولی۔ آئی نو، کیونکہ میں دانین کو جانتا ہوں، اس لیے تم کبھی نکاح کے لیے راضی نہ ہوتی، مجھے معلوم تھا، اور اگر میری جان چلی جاتی پھر؟ میں پرانا کھلاڑی ہوں، میرا نشانہ کبھی نہیں چوکتا، صرف چھوٹا سا زخم دینا تھا تاکہ تم ڈر جاؤ، اور ویسا ہی ہوا۔ اور وہ پٹی کرتا ہوا کہنے لگا۔ تم انتہائی گھٹیا انسان ہو، دانی حقارت سے بولی۔ آئی نو، وہ دانی کا منہ تھپتھپاتا ہوا کہنے لگا۔ دانی تلملا کر اسے دیکھنے لگی جو ڈھیڑ بنا ہوا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، تنگ مت کرنا مجھے، کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ ہاں رفیق، بولو۔ آ گیا زبیر؟ ٹھیک ہے، میں بھی آ رہا ہوں۔ آہل راہداری سے چلتا ہوا زینے اترنے لگا۔ زبیر رندھاوا لاؤنج میں ہی کھڑا تھا۔ آہل مصافحہ کرتا بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا۔
بولو زبیر رندھاوا، کیسے آنا ہوا؟ آہل جان بوجھ کر انجان بنا۔ دانن تمہارے پاس ہے؟ کیوں؟ وہ ضبط کرتے ہوئے بولے۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت؟ تم یوں ہی آ کر مجھ پر الزام نہیں لگا سکتے۔ میں کوئی معمولی انسان نہیں ہوں، اگر یاد ہو تو وزیر اعلیٰ ہوں، وہ تفاخر سے بولا۔ جانتا ہوں اچھے سے، اور یہ بھی جانتا ہوں میری بیٹی تمہارے پاس ہے۔ اب اپنا مطالبہ کرو اور میری بیٹی کو میرے حوالے کرو۔ ٹھیک ہے، یہ چوہے بلی کا کھیل ختم کرتے ہیں۔ دانی میرے پاس ہے اور وہ اب یہیں رہے گی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ کھڑے ہو گئے غصے سے۔ کول ڈاؤن، میں نے نکاح کیا ہے اس سے یوں ہی نہیں رکھ رہا اپنے پاس۔ آہل مطمئن ہو کر کہنے لگا۔ زبیر کو آسمان گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اگر نکاح کر لیا ہے تو ہم خلا کر لیں گے۔ میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو آہل، ورنہ… ان کی آواز بلند ہو گئی۔ ورنہ کیا؟ آہل چلا کر کھڑا ہو گیا۔ رفیق کو اشارہ کیا۔ ورنہ جو میں کروں گا تم یاد کرو گے۔ فی الحال تو تم کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو، آہل پرسکون انداز میں بولا۔ اگلے لمحے رفیق دانی پر گن تانے اسے لے آیا۔ دانن زبیر اسے دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہنا، یہ گولی چلانے سے پہلے پوچھے گا نہیں۔ آہل، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ تم بھول رہے ہو کہ میرے گھر میں کھڑے ہو اور اپنی اوقات میں رہو۔ آہل دہاڑا۔ زبیر لب بھینچتے ہوئے دیکھنے لگا۔ دانی دم سادھے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کہہ رہے تھے؟ خلا لوگے؟ جاؤ، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے خلا لوگے۔ کیا ثبوت ہے ہمارے نکاح کا تمہارے پاس؟ بولو، تمہیں جو چاہیے بولو۔ وہ مفاہمت پر آ گئے۔ ابھی تو مجھے کچھ نہیں چاہیے، لیکن بعد میں بتاؤں گا۔ دانی میرے پاس ہے، تم جا سکتے ہو۔ جب میرا دل کرے گا تمہارے سامنے اپنا مطالبہ رکھ دوں گا۔ آہل، میں پولیس کو لے آؤں گا۔ تم میری بیٹی کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ وہ مٹھیاں بھینچتے ہوئے بولے۔ شوق سے لے آؤ۔ پہلی بات کہ مجھ پر ہاتھ کون ڈالے گا؟ دوسری بات، اگر تم مجھ پر اغوا کا الزام لگاؤ گے تو میں نکاح نامہ دکھا دوں گا، اور ہر صورت میں تمہارے ہاتھ خالی رہیں گے۔ سو خاموشی سے واپس چلے جاؤ، میرا فون تمہیں آ جائے گا۔ دانی، تم آ جاؤ میرے ساتھ، یہ کچھ نہیں کرے گا۔ وہ دانی کا ہاتھ پکڑ کر بولے۔ ڈیڈ، آر یو میڈ؟ وہ مجھ پر آلریڈی ایک گولی چلا چکا ہے۔ آپ مجھے مروانا چاہتے ہیں کیا؟ مجھے اپنی زندگی بہت عزیز ہے۔ پھر چاہے کچھ دن اس گھٹیا انسان دانی آہل نے گھور کر اسے دیکھا۔ دانی نے لب وہیں مبسوط کر لیے۔ آہل حیات، تم اچھا نہیں کر رہے۔ ویل، کیسا محسوس کر رہے ہو اپنی عزیز جان کو کسی اور کے پاس دیکھ کر؟ تمہیں میں بعد میں بتاؤں گا کیسا محسوس کر رہا ہوں۔ وہ باہر کا راستہ ہے، میرا پہلے ہی بہت وقت برباد کر چکے ہو تم، وہ سختی سے بولا۔ زبیر ہنکار بھرتے چلے گئے۔ آہل نے ایبرو اچکا کر رفیق کو اشارہ کیا۔ وہ گن جیب میں ڈالتا نکل گیا۔ دانی ابھی تک خوف کے زیر اثر تھی، چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ دانی نے کپڑے چینج کیے تھے، لیکن بال بکھرے ہوئے تھے۔ آہل نے ہاتھ بڑھا کر دانی کے چہرے پر آئی شرارتی لٹوں کو کان کے پیچھے کیا۔ کمرے میں جاؤ، ناشتہ وہیں آ جائے گا۔ وہ اس کا منہ تھپتھپاتا باہر کی جانب چل دیا۔ ملازم دانی کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ پتہ نہیں کیا چاہتا ہے یہ شخص، دانی کوف سے کہتی زینیں چڑھنے لگی۔ سر، آپ نے چیف سیکرٹری کو طلب کیا تھا؟ رفیق کی آواز ابھری۔ ہاں، آ گیا ہے وہ۔ آہل نے کان میں بلوٹوتھ لگا رکھی تھی۔ ٹھیک ہے، اسے بھیجو۔ آہل اسٹڈی روم میں ٹہل رہا تھا۔ چند ساعتوں بعد چیف سیکرٹری نمودار ہوا۔ شہر میں چوری ڈکیتی اور وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں، تم نے آگاہ کیا تھا تو سدباب کیوں نہیں کر رہے؟ آہل صوفے پر بیٹھا تھا، وہ آہل کے عین سامنے براجمان تھا۔ سر، میں نے محکمے کے افسروں کو ہدایت جاری کر دی تھی، لیکن کوئی خاطر خواہ پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی۔ خیال رہے اب حکومت ختم ہونے والی ہے، اگر اس طرح کے حالات رہے تو عوام ووٹ نہیں دے گی۔ جی، میں آج پھر سے طلب کرتا ہوں افسروں کو اور ڈیڈ لائن دیتا ہوں۔ اور سر، جو پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ تو الیکشن تک تمام نہیں ہوں گے، ان کا کیا کریں؟ ختم کر دیں؟ نہیں، ختم مت کرو، ابھی سلو ڈاؤن کر دو، کیونکہ اگلی جو بھی حکومت ہوگی وہ پرانے منصوبے ختم کر کے نئے بنائے گی۔ ٹھیک ہے سر۔ اور کل محکمہ خدمات و عمومی انتظامات کے سربراہ کے ساتھ میٹنگ تھی۔ سرکاری ملازمین کو کچھ
زیادہ ہی مراعات دی گئی ہے، اس میں کچھ ترمیم کر دی جائے۔ وہ کہہ کر آہل کو دیکھنے لگا۔ ہر ادارے کے سرکاری ملازمین کو رہائش مت دو، چند مخصوص ادارے کے لیے مختص کر دو جن کا کام اہمیت کا حامل ہو۔ ہسپتال اور عوام کو تحفظ، ان دونوں چیزوں پر فوکس کرو۔ آہل فائل دیکھتا ہوا بولا، ٹھیک ہے سر، میں آج ہی میٹنگ رکھتا ہوں، کہہ کر وہ کھڑا ہوا اور مصافحہ کرتا نکل گیا۔ سر، دانل میم کمرے سے باہر نکل گئی۔ آہل کا ہاتھ بلوٹوتھ پر تھا۔ تم اس کے ساتھ رہو، میں آتا ہوں، وہ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ یہ لڑکی سکون سے نہیں بیٹھے گی۔ میم آپ یہاں؟ ملازم اسے حیرت سے دیکھتا ہوا بولا، کیوں؟ یہ تمہاری ملکیت ہے جو میں یہاں نہیں آ سکتی؟ دانی غصے سے کہہ رہی تھی۔ نہیں میم، میرا مطلب آپ کو کسی چیز کی طلب تھی تو مجھے کہہ دیتی، میں لے آتا۔ وہ سر جھکائے بول رہا تھا، اپنا کام کرو تم، مجھے جو چاہیے ہوگا میں خود لے لوں گی۔ دانی منہ بسورتی کیبن کھولنے لگی۔ کوک کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کے لیے کام کرنا دوبھر ہو گیا تھا۔ اگر کہیں کچھ نقص نکال گئی تو میری تو خیر نہیں۔ آہل سر سے، وہ تشویش سے بولا، آہا۔ دانی کو مطلوبہ شے مل گئی۔ وہ پینٹ کی جیب میں رکھتی باہر نکل گئی۔ دانی کو جاتا دیکھ کر وہ سانس خارج کرتا اپنا کام کرنے لگا۔ کہاں ہے دانی؟ آہل کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ دانی اس کے عقب سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ پاؤں کی آہٹ سن کر آہل نے چہرہ موڑ کر دیکھا تو دانی کو دیکھنے لگا۔ جنگلی بلی، تمہیں منع کیا تھا نا مجھے تنگ مت کرنا، وہ دانی کی جانب چلتا ہوا بولا۔ گارڈز 1 منٹ سے پہلے غائب ہو گئے۔ نہ مجھے فون ملا ہے نہ ہی مبکی آئی ہے۔ آہل نے انگلی سے پیشانی مسلتا اسے دیکھنے لگا۔ یار اتنے کام ہوتے ہیں، میں بھول گیا۔ اچھا میں ابھی فون کرتا ہوں۔ آہل موبائل نکال کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہاں رفیق، سب سے پہلے ایک موبائل لے کر آؤ اور جس طرح بھی ممکن ہو دانی کی مبگی لے آؤ اس کے گھر سے۔ دانی خاموش کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ بس کچھ ہی دیر میں تمہاری مطلوبہ چیزیں مل جائے گی۔ اب مجھے تنگ مت کرنا، میں کسی کام سے جا رہا ہوں، رات سے پہلے واپس نہیں آ سکوں گا۔ آہل نرمی سے بول رہا تھا، مجھے باہر جانا ہے۔ دانی اس کے بات کو نظر انداز کرتی ہی بولی۔ آہل مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ باہر تو تم میرے ساتھ ہی جا سکتی ہو، اور ابھی میرے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے۔ وہ جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ دانی نے بال پونی ٹیل میں مکید کر رکھے تھے، پنکھڑی جیسے ہونٹوں پر پنک کلر کی لپسٹک لگا رکھی تھی۔ اگر تم مجھے باہر نہ لے کر گئے تو پھر دیکھنا میں کیا کرتی ہوں، تمہیں پھر سے واپس آنا پڑے گا، سو بہتر ہے پہلے مجھے باہر لے جاؤ، پھر جہاں جانا ہو چلے جانا۔ دانی دھمکاتی ہوئی بولی۔ آہل نے ایک نظر ہاتھ پر بندھی گھڑی پر ڈالی۔ 12 بج رہے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے چلو، لیکن جانا کہاں ہے؟ آہل اس کے ہم قدم ہوتا ہوا بولا۔ واک پر، دانی خوش ہوتی ہوئی بولی۔ واک تم گارڈن میں بھی کر سکتی ہو، میرا خیال میرا نہیں خیال کہ وہ چھوٹا ہے واک کے لیے۔ مجھے باہر نکلنا ہے، کل سے مجھے قید کر رکھا ہے، ایسا لگ رہا ہے کسی جیل میں ڈال دیا ہے مجھے۔ آہل محفوظ ہوتا گارڈز کو اشارہ کرتا باہر نکل گیا۔ گارڈز ان کی تقلید کرنے لگے لیکن کچھ فاصلے پر تھے۔ وہ گھر سے باہر نکل آئے تھے۔ کالونی بالکل ویران تھی۔ آہل جیب میں ہاتھ ڈالے چل رہا تھا۔ تم مجھے گھر میں بند کر کے رکھو گے؟ دانی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے چل رہی تھی۔ ظاہر ہے تمہیں چھوڑا تو بھاگ جاؤ گی، لیکن میری یونیورسٹی میرا لاسٹ ایئر ہے اور تمہاری وجہ سے میں اپنا ایئر ویسٹ نہیں کروں گی۔ کوئی مسئلہ نہیں، تمہارے لیے پروفیسر گھر آ جائیں گے، پھر جا کر ایگزامز دے دینا۔ وہ حل نکالتا ہوا کہنے لگا، مجھے اس گندے سے گھر میں نہیں پڑھنا۔ دانی منہ بسورتی ہوئی بولی، تمہیں پسند نہیں آیا میرا گھر؟ بالکل بھی نہیں، دانی کھل کر بولی۔ 1 منٹ دانی، آہل کا فون رنگ کر رہا تھا۔ ہاں رفیق بولو۔ ہاں میں بس نکلنے والا تھا، کچھ کام پڑ گیا۔ تم ایسا کرو، میرا انتظار کرو وہاں اور انہیں بولو جانا مت، میں کچھ دیر میں آ رہا ہوں۔ آہل رخ موڑے بات کر رہا تھا۔ دانی نے پینٹ کی جیب سے سرخ مرچ والا شاپر نکالا اور مٹھی بھر لی۔ جو ہی آہل دانی کی جانب مڑا، دانی نے سرخ مرچ اس کی آنکھوں میں پھینک دی اور دوڑ لگا دی۔ دانی، وہ آنکھیں مسلتا ہوا چلایا۔ دانی پیچھے مڑے بنا اپنی تمام تر توانائی صرف کرتی سر پیر دوڑ رہی تھی۔ گارڈز اس کے پیچھے لپکے۔ یا اللہ، میں نکل جاؤں بس یہاں سے، دانی کالونی کا گیٹ دیکھ کر بولی۔
لیکن ایک جگہ پر اس کا پاؤں اڑ گیا اور دانی منہ کے بل جا گری۔ آہ آہ! دانی زمین پر بوس ہوئی کراہنے لگی۔ ایک گارڈ پانی سے آہل کا منہ دھلوا رہا تھا۔ گارڈز دانی کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ بس بہت ہے، آہل سرخ آنکھیں لیے تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ گارڈز دانی کے گرد گن لیے کھڑے تھے۔ دانی منہ بناتی آہل کو اپنی جانب آتا دیکھ رہی تھی۔ اٹھو! وہ دانی کی بازو پکڑ کر دہاڑا۔ دانی کسی معصوم پنچھی کی مانند اس کے ساتھ چلنے لگی۔ نیچے گرنے کے باعث پینٹ بھی پھٹ چکی تھی۔ ڈاکٹر کو فون کر دو، آہل نے چہرہ موڑے بنا کہا۔ کمرے میں آ کر دانی کی بازو اپنی گرفت سے آزاد کی۔ دانی، میں اگر تمہیں نرمی سے ڈیل کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ایسی حرکتیں کرو۔ وہ ایک بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو، میری مرضی کے بنا تم یہاں سے باہر ایک قدم بھی نہیں نکال سکتی، وہ ضبط کرتا ہوا بولا۔ دانی لب بھینچتے اس کی انگارہ بنی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اب اگر تم نے کچھ الٹا سیدھا کیا تو میں بھی گن رکھ کر بات کروں گا، یاد رکھنا، کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرے کپڑے لے کر آؤ، ملازم کو دیکھ کر بولا۔ آہل منہ دھو کر کپڑے چینج کر کے نکل گیا۔ دانی پر سیکیورٹی پہلے سے زیادہ کر دی۔ رفیق، تم الیکشن کی تیاری بھی ساتھ میں شروع کر دو، اور ہاں، خیال رہے کوئی بدنظمی نہ ہو۔ ٹھیک ہے سر۔ اور معلوم ہوا ہے وہ کہیں نہیں گئے ہیں، صرف ہمیں دھوکہ دینے کے لیے ایسے ظاہر کیا جیسے انہیں کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا ہے، لیکن وہ وہیں پر تھے۔ رفیق خبری کی بتائی معلومات فراہم کرنے لگا۔ وہ وہاں تھے تو تمہاری نظروں سے کیسے اوجھل ہو گئے؟ بتاؤ مجھے رفیق، تمہاری نظر انہیں کیوں نہ دیکھ پائی؟ آہل غصے سے چلا رہا تھا۔ سر معلوم نہیں، ہم نے پورے گھر کا چپا چپا چھان مارا تھا، لیکن وہاں کوئی ذی روح نہیں ملا۔ شاید کوئی ایسی جگہ بنوائی ہو انہوں نے جہاں انہیں چھپا دیا ہو، تاکہ ہم تلاشی کر اس جگہ سے مطمئن ہو جائیں۔ دیکھتا ہوں کتنے دن چھپا کر رکھتے ہیں، لیکن یاد رہے حکومت کے میعاد پوری ہونے سے پہلے یہ کام ہو جائے، ورنہ مشکل ہوگی۔ آہل فکرمندی سے بولا۔ جی سر، ٹھیک ہے، میں کام تیز تر کر دیتا ہوں۔ اور سر، الیکشنز کے لیے بینرز بنوانے شروع کر دوں؟ ہاں کر دو، اور اس دفعہ ان جگہوں پر جلسے منعقد کرنا جہاں سے ہمیں کم ووٹ ملے ہوں۔ جی سر۔ اور ایک لڑکی آئی تھی، وہی والا کیس؟ آہل ہاتھ مسلتا ہوا کہنے لگا۔ جی سر۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا خود، ویسے بھی ہاتھوں پر کھجلی ہو رہی ہے۔ وہ آہستہ سے مسکرایا۔ رفیق اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر مسکرا دیا۔ سر، یہ دانن میڈم کا فون اور مبگی کو لانا مشکل ہے، دھمکی دینی پڑے گی زبیر کو، پھر شاید دے، کیونکہ گھر میں داخل ہونا اب بچوں کا کھیل نہیں۔ ہاں، ایک دو دھمکیاں دے دو، خود دینے آئے گا مبگی۔ آہل سوچتا ہوا بولا۔ تم باقی سب دیکھ لینا، مجھے آرمی چیف سے ملنا تھا۔ آہل کھڑا ہوتا ہوا کہنے لگا۔ جی سر، وہ تابعداری سے بولا۔ آہل موبائل پر انگلیاں چلاتا باہر نکل گیا۔ آہل کو دیکھ کر گارڈز بھی گاڑیوں کی جانب آئے۔ آہل اپنی لینڈ کروزر میں بیٹھ گیا۔ آگے پیچھے گارڈز کی گاڑیاں تھیں۔ چلو، آہل بلوٹوتھ کا بٹن دباتا ہوا کہنے لگا۔ آہل 11 بجے گھر میں داخل ہوا۔ دانی منہ بسوڑتی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ آہل کمرے میں آیا اور کوٹ کا بٹن کھولتا آنکھوں میں ناراضگی لیے بیٹھی دانی کو دیکھنے لگا۔ میری جنگلی بلی ناراض ہے، وہ نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے کہنے لگا۔ دانی نے گھورنے پر اکتفا کیا۔ میں چینج کر لوں، پھر تم جنگ کا محاذ کھولنا۔ آہل مسکراتا ہوا چل دیا۔ جاہل انسان خود سارا دن گھر سے غائب، اور مجھے یہاں نظر بند کر رکھا ہے۔ ہائے، مبگی بھی نہیں آئی ابھی تک، دانی دکھ سے بولی۔ آہل ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے باہر نکل آیا۔ ہاں، کھانا بھیج دو کمرے میں، وہ کہتا ہوا دانی کے سامنے آ بیٹھا۔ چوٹ کیسی ہے اب؟ کھانا کھایا تم نے؟ وہ فکرمندی سے پوچھا۔ تمہاری وجہ سے لگی ہے مجھے چوٹ، دانی تقریباً چلائی۔ واہ، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، آہل محظوظ ہوتا کہنے لگا۔ تم ہو چور، میں نہیں، سمجھے؟ دانی نے خفگی سے کہا۔ اچھا چپ، کھانا آ رہا ہے، پھر بات کرتے ہیں، آہل آہٹ سن کر بولا۔ اس لڑکے کے کان نہ جانے کس چیز کے بنے ہیں، دانی بڑبڑائی۔ ملازم ٹرے ان کے سامنے رکھتا باہر نکل گیا۔ تم نے کھانا کھایا؟ آہل اسے دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں، کھا لیا۔
جھوٹ بول رہی ہو تم، صبح سے کمرے سے باہر نہیں نکلی تو کھانا کب کھایا؟ تم اپنے کام سے گئے تھے یا مجھ پر نظر رکھ رہے تھے؟ آہل کا ڈمپل پھر سے باہر ظاہر ہونے لگا۔ تم پر ہمیشہ نظر ہوتی ہے، فکر مت کرو، اب کھاؤ جلدی سے۔ کیوں تمہارے پیچھے کتے لگے ہیں؟ تم بولتی بہت ہو، وہ جیب سے گن نکال کر سامنے رکھتا ہوا کہنے لگا۔ دانی دانت پیستی کھانا ڈالنے لگی۔ آہل مسکراتے ہوئے کھانے لگا۔ تمہاری آزادی کے لیے میرے پاس ایک ڈیل ہے، آہل اس کی جانب چہرہ موڑتا ہوا کہنے لگا۔ تم جیسے انسان سے ڈیل کی توقع ہی کی جا سکتی ہے، دانی اکتا کر بولی۔ اب بتاؤ کیا ڈیل ہے؟ دانی نے آئیبرو اچکا کر پوچھا۔ تم کہو بتاؤ یا نہیں؟ ہاں ہاں بتاؤ۔ نہیں، میں کسی سے اچھے دن کا پوچھتی ہوں، پھر میں کارڈز چھپواتی ہوں، تمہیں بھیجوں گی کہ آہل مجھے اپنی ڈیل بتا دو، پھر تم بتانا۔ دانی مدمزہ ہوئی۔ آہل مسکراتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ ڈیل یہ ہے کہ تم 5 مہینے میرے ساتھ رہو گی۔ کس خوشی میں؟ دانی نے اسے ٹوکا۔ ہماری شادی کی خوشی میں۔ شادی گولی مار کر کون کرتا ہے؟ آہل حیات، وہ تفاخر سے بولا۔ آہل کم اور جاہل زیادہ لگتے ہو مجھے، دانی تپ کر کہنے لگی۔ آگے سنو اب، یہ 5 مہینے جب میرا دل کرے گا تمہیں کہیں بھی لے جاؤں گا، میری اجازت ہوگی تو تم اپنے گھر جاؤ گی، ورنہ یہیں میرے ساتھ رہو گی۔ پورے 5 مہینے، آہل ہاتھ کی 5 انگلیاں دکھاتا ہوا کہنے لگا۔ اور ہاں، ایک ایگریمنٹ ہوگا جس پر ہم دونوں کے سائن ہوں گے۔ اگر تم اس ڈیل سے پیچھے ہٹی تو نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اور اس سب بکواس میں میرا کیا فائدہ؟ تمہارا فائدہ تمہاری آزادی، پھر تم گھوم پھر سکو گی، اپنے باپ کے پاس بھی جا سکو گی۔ کیا اتنا فائدہ کافی نہیں؟ وہ آئیبرو اچکا کر کہنے لگا۔ ہے تو فائدے میں، دانی سوچتی ہوئی بولی۔ اب جلدی بتاؤ، اتنا ٹائم نہیں ہے سوچنے کا۔ کیوں، کسی کو مارنے کا ٹائم دے رکھا ہے؟ دانی نے کہا۔ خیر، صبح تک مجھے بتا دینا، جو بھی فیصلہ کرو، کہہ کر آہل لیٹ گیا۔ دانی منہ بناتی ہوئی وہ بھی لیٹ گئی۔ ایسے بھی تو ساتھ ہی رکھا ہے اس نے، تو ڈیل کرنے میں فائدہ ہے، کم سے کم باہر تو نکلوں گی۔ دانی سوچ بچار کرنے لگی۔ عاصم، میں کیسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں؟ زبیر غصے میں چلا رہے تھے۔ ابھی تک میں نے ثانیہ کو نہیں بتایا کہ اس کمینے نے دانن سے نکاح کر لیا ہے، وہ مٹھیاں بھیجتے ہوئے بولے۔ سر، بات تو وہ ٹھیک کر رہا ہے، ہم سچ میں اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے کیونکہ کوئی بھی تیار نہیں ہوگا، وہ بھی اس صورت میں جب اس کی حکومت چل رہی ہے۔ وہ سوچتا ہوا کہنے لگا۔ ایک تو اس کمینے کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، ورنہ اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتا تو دیکھتے کیسے خود دانن کو چھوڑ کر جاتا یہاں۔ سر، مجھے نہیں لگتا وہ کچھ جانتا ہے کہ 10 سال پہلے کیا ہوا تھا۔ شاید وہ صرف عاقب حیات کی تلاش میں ہے، کیونکہ اگر جانتا تو کچھ اور کرتا۔ یہ سب نہیں ہو سکتا ہے۔ اسے دانن میڈم پسند آ گئی ہو، اور آپ جانتے ہیں وہ کتنا شدت پسند آدمی ہے۔ عاصم نے اپنا تجزیہ کیا۔ ہاں، معلوم تو مجھے بھی یہی ہوتا ہے، وہ خاصا پرسکون ہے، ورنہ طیش میں ہوتا۔ وہ سوچتے ہوئے بولے۔ فی الحال سر، ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی کال کا انتظار کرنا ہے کہ وہ اپنا مطالبہ ظاہر کرے تاکہ وجہ معلوم ہو سکے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، پھر کل صبح سوچیں گے اس کے بارے میں، زبیر کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ دوسری طرف آہل تیار ہو رہا تھا جب اس کی نظر بے خبر سوتی ہوئی دانن پر پڑی۔ مسکراتا ہوا دانی کے پاس آیا۔ سرمئی آنکھیں اس وقت پردے میں تھیں۔ خود میڈم سو رہی ہے، وہ دانی کے بازو دیکھتا ہوا بولا۔ دانی اس کے چھونے پر آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، مجھے بتا دو، اب تم مجھے سونے بھی نہیں دو گے؟ دانی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میری نیندیں حرام کر کے تم سکون سے سو رہی ہو؟ وہ جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوا کہنے لگا۔ حرام کی میں تمہارے کان میں ڈیگ چلاتی ہوں رات میں، یا پھر تمہارے سونے کے بعد کانٹے چبھاتی ہوں جو تمہاری نیندیں حرام ہو گئی؟ ساری جگہ تم لے لیتی ہو، وہ شرارت سے بولا۔ توبہ، کتنا جھوٹا انسان ہے، ایسے جھوٹ بولتے ہو کوئی یقین بھی نہ کرے۔ اچھا، تم مجھے اپنا فیصلہ بتاؤ، یہ پوچھنے کے لیے تم نے میری نیند خراب کی؟ دانی سرمئی آنکھوں کو پورا کھولے بولی۔ بالکل، وہ سائڈ ٹیبل پر بیٹھتا ہوا کہنے لگا۔ اب تو نہیں بتا رہی؟ دانی منہ بسورتی لیٹ گئی۔ اسے تو بتا دو گی پھر تم؟ آہل گن نکال کر گولیاں چیک کرنے لگا۔
دانی رونے والی شکل بناتی پھر سے اٹھ بیٹھی۔ مطلب حد کی بھی حد ہی ہو گئی۔ تم کیا چیز ہو آخر؟ تمہارا آہل، وہ نرم مسکراہٹ لیے بول رہا تھا۔ کتے پڑے ایسے آہل کو، دانی پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی کہنے لگی۔ بعد میں تم ہی سوگ مناؤ گی، میں یہاں پارٹی رکھوں گی، تم سوگ کی بات کرتے ہو؟ دانی تم میرا ٹائم بہت ویسٹ کرتی ہو، جلدی بتاؤ نہیں تو میری گند ترس رہی ہے چلنے کے لیے، یہ معذور ہے، چل نہیں سکتی، دیکھو کہاں ہے اس کے پیر۔ دانی آگے ہو کر بولی۔ جب چلاؤں گا پھر اچھے سے معلوم ہو جائے گا کہ پیر ہے یا نہیں۔ آہل اس کی پیشانی پر گن کی نوک رکھتا ہوا کہنے لگا۔ دانی کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ منظور ہے مجھے ڈیل، دانی فوراً بولی۔ گڈ گرل، اپنے باپ کو فون کر کے بتا دو۔ سم تو دی نہیں، فون تمہارے سر سے کروں؟ گن ہٹتے ہی دانی پھر سے شروع ہو گئی۔ آہل نے فون ان لاک کیا اور دانی کو پکڑا دیا۔ دانی مبہوت زدہ سی دیکھنے لگی۔ پھر وال پیپر پر اس کی تصویر لگی ہوئی تھی، پہلے کال کر لو، تصویر بعد میں دیکھ لینا۔ وہ بالوں میں برش چلاتا ہوا بولا۔ یا اللہ، یہ انسان ہے یا جن؟ 100 میل پر بھی سب معلوم ہو جاتا ہے۔ دانی بڑبڑاتی ہوئی نمبر ڈائل کرنے لگی۔ فکر مت کرو، انسان ہی ہوں، وہ مسکرا کر بولا۔ میں 10 منٹ بعد اندر آؤں گا، اس 10 منٹ میں ساری بات کر لینا اور مبگی کا مطالبہ بھی کر لینا، ورنہ مجھے اسے بھی گولی کی نوک پر لانا پڑے گا۔ وہ کہتا ہوا دروازے کی جانب چل دیا۔ مجھے تو لگتا ہے تم بھی گولی کی نوک پر آئے ہو، دانی فون کان سے لگائے بڑبڑا رہی تھی۔ آہل مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ سر عاصم پریشان سا ان کے پاس آیا۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے بولنے سے باز رکھا۔ لیکن دانی، 5 مہینے کیسے اس گھٹیا انسان کے ساتھ؟ آپ مجھے آج ہی لے جا سکتے ہیں، بتائیں۔ زبیر خاموش ہو گئے۔ پاپا وہ زبان سے نہیں گن سے بات کرتا ہے، آپ چند گھنٹے یہاں رہ کر دیکھیں، معلوم ہو جائے گا میں کس طرح رہ رہی ہوں یہاں۔ وہ دکھ سے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ سائن کر کے گھر آ جاؤ، پھر دیکھ لیں گے کیا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہہ کر دانی نے فون بند کر دیا۔ ہاں بولو عاصم، وہ فون جیب میں ڈالتے ہوئے بولے۔ سر بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کیا ہوا؟ وہ حیرت سے بولے۔ عاقب حیات بھاگ گیا، نہ جانے راتوں رات کیسے فرار ہو گیا وہ۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ واحد گواہ ہے، اور اگر وہ آہل کے ہاتھ لگ گیا تو تم جانتے ہو اس سب کا مطلب کیا ہے۔ وہ پیشانی مسلتے یہاں سے وہاں ٹہلنے لگے۔ سر پتہ ہی نہیں چلا وہ کیسے نکل گیا، اور ایک بات، وہ اپنا لیپ ٹاپ بھی ساتھ لے کر گیا ہے۔ اس کے لیپ ٹاپ میں کچھ ضرور ہوگا، زبیر فکرمندی سے بولے۔ تمہیں میں کہتا تھا وہ پاگل نہیں ہے، اس کے لیپ ٹاپ میں کچھ ہوگا، تبھی اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ دیکھو اب ساتھ لے گیا نا، نہ جانے کون سا ثبوت رکھا ہوگا اس نے۔ کچھ بھی کرو عاقب حیات مجھے چاہیے، زندہ یا مردہ، اور اس کا لیپ ٹاپ بھی۔ وہ درستی سے کہتے باہر نکل گئے۔ عاصم فون کان سے لگائے ان کے پیچھے نکل آیا۔ 8 منٹ کی کال کی تھی دانی نے۔ وہ کال بند کر کے فون چیک کرنے لگی۔ سب جگہ پاسورڈ لگے تھے۔ ایسے پاسورڈ لگا رکھے ہیں جیسے خزانہ رکھا ہوا ہے اندر، دانی سر جھٹکتی ہوئی بولی۔ آہل اندر آیا تو دانی نے ساری ایپس ریموو کر دی۔ اس میں تمہارے مطلب کا کچھ نہیں۔ وہ دانی کے تیور بھاپ گیا۔ ویل جنگلی بلی، تم نے اچھا فیصلہ لیا، اگر نہ بھی لیتی تو میری مرضی کے بغیر تم باہر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ دانی کے سامنے بیٹھتا ہوا کہنے لگا۔ جانتی ہوں تم جیسے کمینے کو گولی مارنے، اغوا کرنے، زبردستی کے علاوہ اور آتا ہی کیا ہے تم سے محبت کرنا۔ وہ دانی کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ وہ مسکرا رہا تھا اور ڈمپل مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ دانی ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم سے نکاح کرنے کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں، جو اہم ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ آہل حیات تم سے محبت کرتا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ اس بندے کو گولی مار دو؟ آہل چہرہ نیچے کرتا دھیرے سے مسکرایا۔ یہ جنون ہوتا ہے، آہل حیات جو بھی کام کرتا ہے جنون سے کرتا ہے، پوری شدت سے۔ پھر بات تمہاری تھی، ہرگز جانے نہیں دے سکتا تھا۔ عجیب پاگل انسان ہو تم۔ جنگلی بلی، ریڈی رہنا، آج میں جلدی آ جاؤں گا، تمہیں باکسنگ سکھاؤں گا۔ مجھے تمہارے جیسا دہشت گرد نہیں بننا، وہ منہ بسورتی ہوئی بولی۔ تمہیں بھی عادت ہے شاید، گولی کی آواز سن لو گی تو سارے نخرے ختم ہو جائیں گے۔ وہ کہتا کھڑا ہو گیا۔ کھانے میں بھی تم گولی اور بارود یہی سب کھاتے ہوں گے، دانی تم۔ لیکن یہ تو تم
ایکسٹرا ڈوز لیتے ہوں گے نا؟ اچھا دانی ڈیئر، میرا میٹنگ کا ٹائم ہو گیا اور آج کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں۔ مبگی بھی آ جائے گی، مجھے آنا نہ پڑے گھر، ورنہ… وہ دانی کا منہ تھپتھپاتا ہوا مڑ گیا۔ ورنہ کیا؟ دانی سر اونچا لیے بولی۔ ورنہ تم صرف گن سے بات سمجھتی ہو، اور آ کر میں کچھ بولنے میں وقت کا ضیاع بالکل نہیں کروں گا، یاد رکھنا۔ وہ تنزیہ کرتا باہر نکل گیا۔ وقت کا ضیاع؟ تمہارے جیسے بچے رو رہے ہیں نا، وقت کا ضیاع ہوگا؟ دانی منہ بسورتی لحاف اوڑھ کر لیٹ گئی۔ بس تم خود نظر رکھنا رفیق، کسی دوسرے پر مت چھوڑنا۔ مجھے بھروسہ نہیں کسی پر۔ آہل بولتا ہوا آ رہا تھا، کان میں بلوٹوتھ لگی تھی۔ دانی اسے گارڈن میں ہی نظر آئی، مبگی کو اٹھائے پیار کر رہی تھی۔ آہل ناگواری سے اسے دیکھنے لگا۔ دانی کمرے میں چلو، وہ تحکم سے کہتا چلنے لگا۔ مبگی تم یہیں بیٹھی رہو، میں آتی ہوں، وہ پاگل آ گیا ہے۔ دانی منہ بناتی چل دی۔ سفید رنگ کی بلی گھاس پر چلنے لگی۔ دانی جیکٹ کی زپ بند کرتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اب کیا مصیبت ہے تمہیں؟ کمرے میں آ کر دانی بولی۔ آہل کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ دانی اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ آہل نے اس کی جیکٹ پکڑی اور اپنی جانب کھینچا۔ تم کسی کے ساتھ نظر نہ آؤ۔ میں کسی کے ساتھ تھی، وہ حیرت سے بولی۔ مبگی کے ساتھ؟ آہل وہ بلی ہے، کوئی انسان نہیں۔ دانی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے تمہارے ذہنی حالت پر شبہ ہو رہا ہے۔ چھوڑو میری جیکٹ۔ دانی اس کا ہاتھ جھٹکتی ہوئی بولی، جو بند کی ہوئی زپ پر تھا۔ اچھا چلو پھر تھوڑی سی مشق ہو جائے۔ وہ مسکراتا ہوا دانی کا ہاتھ پکڑے کمرے سے باہر نکل آیا۔ ایک تو اس جاہل کا پتہ نہیں چلتا کب کیا ہو جائے، دانی کوفت سے بولی۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ آہل نے اسے دستانے پہنائے۔ میرے چھوٹے سے ہاتھوں میں یہ کیا اتنے بڑے بڑے پہنا دیے؟ دانی منہ بناتی ہوئی کہنے لگی، جتنا ہارڈ یہ ہے نا، تمہارا ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ آہل دستانے پہنتا ہوا بولا۔ مارو اب اس پر۔ وہ ہوا میں مولک اس گول سے پتھر کی مانند سخت بلیڈر کی جانب اشارہ کرتا ہوا بولا۔ دانی نے لبوں پر زبان پھیری اور مکہ بنا کر اس پر جھڑ دیا۔ وہ صرف 2 انچ اپنی جگہ سے ہلا۔ آہل مسکرانے لگا۔ یہ دیکھو ایسے مارتے ہیں، کہہ کر اس نے ایک مکہ مارا۔ وہ دور جا ہوا، پھر سے واپس آیا تو آہل نے پکڑ لیا۔ اب تم مارو، پوری طرح طاقت لگا کر۔ تم مجھے اپنے جیسا باڈی بلڈر کیوں بنانا چاہتے ہو؟ سیلف ڈیفینس کبھی تمہیں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ دانی نے پھر سے مارا تو اب کچھ دور ہوا، لیکن آہل جتنا دور نہیں تھا۔ پھر سے مارو اور زور سے مارو، میری ساری انرجی یہیں صرف کر دینا تم، کہہ کر دانی نے پوری شدت سے مکہ مارا۔ وہ کافی دور تک گیا۔ دانی مسکراتی ہوئی آہل کو دیکھنے لگی۔ آہل بھی جواباً مسکرانے لگا، لیکن جو ہی وہ واپس آیا، سیدھا دانی کے منہ پر آ لگا۔ اس سے پہلے کہ دانی زمین بوس ہوتی، آہل نے آگے ہو کر اسے پکڑ لیا۔ آؤچ آؤچ آ آ! دانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ احمق لڑکی، تمہیں نہیں معلوم وہ واپس بھی آئے گا؟ وہ دانی کو گھورتا ہوا بولا۔ ایک تو میری ناک ٹوٹ گئی، اوپر سے تم مجھے ہی بول رہے ہو۔ دانی خفگی سے بولتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ آج کے لیے بس اتنا بہت ہے۔ وہ دانی کو اشارہ کرتا چلنے لگا۔ دانی ناک مسلتی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ زیادہ تو نہیں لگی؟ دانی آئینے میں دیکھ رہی تھی جب آہل بولا۔ نہیں، بچ گئی ہوں، وہ ناک پر انگلی پھیرتی ہوئی کہنے لگی۔ دانی منہ بناتی بیڈ پر لیٹ گئی۔ آہل صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ کھولے اپنا کام کر رہا تھا۔ آہل کی آنکھ کھلی تو بستر کی دوسری سائیڈ خالی نظر آئی۔ دانی کہاں چلی گئی؟ وہ متفکر سا اٹھ بیٹھا۔ آہل نے کمبل پرے کیا اور سلیپر پہنتا باہر نکل آیا۔ صبح صبح کہاں جا سکتی ہے؟ وہ بولتا ہوا چلنے لگا۔ دانی کہاں ہے؟ وہ گارڈ کے سر پر کھڑا ہوتا ہوا بول رہا تھا۔ سر، وہ پچھلے گارڈن میں۔ آہل مطمئن ہوتا عقبی گارڈن کی جانب چلنے لگا۔ بچاؤ! دانی بھاگتی ہوئی چلا رہی تھی۔ آہل اسے سامنے دیکھتی دانی نے اسپیڈ مزید بڑھا آہل اسے سامنے دیکھتی دانی نے اسپیڈ بڑھا دی۔ دانی کے پیچھے کتا بھاگ رہا تھا۔ آہل بچاؤ! آہل بچاؤ! وہ کہتی ہوئی اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اسٹاپ! آہل کتے کو دیکھتا ہوا بولا۔ آہل کو دیکھ کر وہ رک گیا۔ دانی نے مضبوطی سے آہل کی شرٹ کو تھام رکھا تھا۔ تنفس تیز ہو گیا تھا، چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کتا آہل کے پیچھے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ ٹامی، یہ اس گھر کی فرد ہے۔ آہل پنجوں کے بل بیٹھتا اس کے بال سہلاتا ہوا بولا۔ اپنے جیسے جانور پال رکھے ہیں؟ دانی بھولے ہوئے سانس سے بولی۔ یکدم آہل کے چہرے پر نرمی غائب ہوئی، جس کی جگہ سختی نے لے لی۔
گو بیک، آہل کھڑا ہوتا ہوا بولا اور ٹامی واپس چل دیا۔ دانی کے بازو پکڑی اور تیز تیز چلنے لگا۔ یا اللہ، ایک تو یہ بندہ پتہ نہیں پیٹرول پیتا ہے شاید جو اتنا تیز چلتا ہے۔ دانی اس کے ساتھ ساتھ تیز تیز چلتی ہوئی بول رہی تھی۔ آہل نے کمرے میں لا کر اسے چھوڑا۔ بازو پر اس کی انگلیوں کے نشان رہ گئے تھے۔ ہائے، دانی آہ بھرتی اپنی بازو دیکھنے لگی۔ ایک بات میں تمہیں کلیئر کر دوں، یہ صرف تم ہو دانی، جو مجھے کچھ بھی کہہ لیتی ہو اور میں ہنس کر ٹال دیتا ہوں۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک بولنے کے قابل نہ رہتا۔ وہ چبا چبا کر بول رہا تھا۔ دانی اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں اگر میں کچھ بھی بولنے کی اجازت دے رہا ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم سب کے سامنے بھی یوں ہی بولو۔ اور میں ایک بات دہرانے کا عادی نہیں، اگلی بار میری گولی بولتی ہے، صرف تمہارے کیس میں، ورنہ میں پہلی بار بھی نہیں بولتا۔ وہ شعلہ بار نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ اچھا، مجھے پتہ چل گیا، اب نہیں بولتی کچھ۔ دانی نے بات ماننے میں عافیت جانی۔ رفیق، ذرا میری میٹنگ کرواؤ اس کے ساتھ۔ دانی نے دماغ خراب کر دیا ہے، اس پر ہاتھ صاف کر دوں؟ وہ غصے میں بول رہا تھا۔ اور میری اجازت کے بغیر تم باہر نہ نکلو۔ دانی اچھا کہہ کر بیٹھ گئی۔ آنم، تم آج پھر اس بھکاری کے ساتھ تھی؟ زبیر نے اسے آتا دیکھ کر چلایا۔ وہ بھکاری نہیں ہے، سمجھے آپ؟ آنم بھی انہی کے انداز میں بولی۔ تمہاری شادی میجر احد سے ہونی ہے، پھر کیوں اس کے ساتھ گھومتی پھرتی ہو؟ مجھے ذلیل کروانے کا شوق ہے کیا؟ وہ کوفت سے بولے۔ اور میں بھی آپ کو 1000 بار بول چکی ہوں کہ میں رحیم سے ہی شادی کروں گی، بلکہ کروں گی نہیں، کر چکی ہوں۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی۔ زبیر رندھاوا بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ایک کے ساتھ اس آہل نے زبردستی نکاح کر لیا اور دوسری اپنی مرضی سے کر آئی ہے۔ آخر اس گھر میں ہو کیا رہا ہے؟ ثانیہ ان کی آوازیں سنتی گھبرا کر وہاں آ گئی۔ کیا ہو گیا؟ آپ دونوں ایسے کیوں چلا رہے ہیں؟ اپنی نوابزادی سے پوچھیں، نکاح کر کے آئی ہے اس 2 ٹکے کے لڑکے کے ساتھ۔ ڈیڈ آئی ٹولڈ یو۔ اوہ شٹ اپ، تماشا بنا رکھا ہے ہر چیز کو۔ وہ آنم کی بات کاٹتے ہوئے بولے۔ آنم، یہ کیا فضول حرکت ہے؟ تم کیسے نکاح کر سکتی ہو؟ جیسے آپ لوگ زبردستی میری منگنی کر سکتے ہیں؟ میری جان، کلاس دیکھنی پڑتی ہے، اسٹیٹس دیکھنا پڑتا ہے، یوں ہی نہیں منہ اٹھا کر کسی کے ساتھ بھی شادی کر سکتے ہیں۔ آپ کی کلاس آپ ہی کو مبارک ہو، لائف میری ہے اور میں اس کے ساتھ رہ لوں گی، یہ آپ کا مسئلہ نہیں، لیکن میرا مسئلہ ہے۔ سب لوگوں میں ہماری ناک کٹ جائے گی کہ زبیر رندھاوا آئل ریفائنری کا مالک اپنی بیٹی دی تو کیسے یتیم خانے میں؟ تھو کریں گے سب مجھ پر۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، آپ کے لوگوں سے مجھے جس سے پیار ہے میں اسی کے ساتھ زندگی گزاروں گی، کہہ کر وہ واک آؤٹ کر گئی۔ زبیر تلملا کر رہ گئے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ کیا ہوگا دانی کے ساتھ اور کیا کیا ہے آنم نے، کیوں شادی کر لی اپنی مرضی سے۔ کیا زبیر یہ سب کچھ برداشت کر پائیں گے کہ دونوں بیٹیوں کی زندگی اس کی مرضی کے خلاف چل رہی ہے؟ یہ ساری سٹوری جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔